أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. محترم حضرات، بزرگان دین، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے دین میں ثابت قدمی. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو دین ہم سب کو ملا ہے اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے ہماری زندگی میں. محترم حضرات، اگر کسی انسان کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں لیکن وہ دین نہ پائے، اسے دین اسلام سے محروم رکھا جائے یا وہ محروم ہو جائے تو یوں سمجھیے اسے کوئی نعمت نہیں ملی. اور اگر کوئی انسان دنیا میں مشقت کی زندگی گزار رہا ہے، جی ہاں، کچھ نعمتیں اسے ملی ہیں اور کچھ نعمتیں، بہت ساری نعمتوں سے وہ محروم رہا ہے، لیکن دین اسلام سے اسے نوازا گیا ہے تو وہ انسان تمام نعمتوں کا مستحق ہو گیا، تمام نعمتوں کو اس نے پا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی نجات ہو سکتی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو سمجھو کہ وہی آدمی کامیاب ہو گیا، وہی آدمی کامیاب ہے. تو آدمی کو دین بلکہ کوئی چیز جب یوں ہی مل جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، تو اس آدمی کے پاس اس نعمت کی قدر و قیمت اس طرح نہیں ہوتی ہے جس آدمی کے پاس کوئی نعمت محنت و مشقت کے بعد آئے. جیسا کہ ہمارے پاس ہم میں سے اکثر تو ایسے ہی ہیں جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یوں ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، کبھی بھی ہم نے غور نہیں کیا ہمیں کیسی نعمت ملی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت جس نعمت کی بدولت میں زندگی گزار رہا ہوں کبھی بھی انہوں نے سوچا تک نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، انسان کو جب ایمان مل جائے، دین مل جائے، شریعت مل جائے، صرف مل جانا ہی کافی نہیں ہے. ایمان ملنے کے بعد اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے سوچے، اس کی حفاظت کی فکر کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود وہ مشرک ہیں،
وما يؤمن اکثرهم باللہ وهم مشرکون. ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ اس ایمان کا کیا فائدہ ہے جس ایمان سے آدمی کو نجات نہیں مل سکتی؟ شرک، بدعات، خرافات و ضلالات سے اس کی زندگی بھری پڑی ہوئی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مختلف آیاتوں میں بتلایا ہے کہ ایمان کو تھام کر رکھو، ایمان کو تھام کر رکھو، چاہے تمہارے سامنے کیسا بھی مشقت کا مرحلہ کیوں نہ آ جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ آیت جو آپ نے ابھی سنا خطبہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے کما حقہ ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری ہرگز و ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر قائم رہو. تو اسلام پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے. اگر آدمی اس پر قائم رہ کر جی ہاں اس کا دم گھٹ گیا، خاتمہ ہو گیا، تو سمجھیے الحمدللہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. محترم حضرات، آدمی جب ایمان کو تھام کر رکھتا ہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ فصلت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ مومن جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگارہ رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ کر رہے، ثابت قدم رہے، کیا ہوگا نتیجتاً کیا ہوگا ان کے لیے؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ان پر فرشتے کا نزول ہوگا، اور فرشتے کہیں گے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو سبحان اللہ، ہم سب کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. محترم حضرات، اس کے بعد آیت کے بعد میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک لا اسأل عنہ احدا غیرک. پیارے رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائے، مجھے آپ کوئی نصیحت دیجئے جس کے بعد مجھے آپ اس نصیحت کے بعد مجھے کسی اور سے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی بہترین نصیحت ہمیں فرمائیے، دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، پھر اس پر جم کر رہو. ثم استقم، تم اس پر جم کر رہو، چاہے کتنا بھی کٹھن مرحلہ کیوں نہ آ جائے. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. جی ہاں، ہو سکتا ہے یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، مختلف امتحان سے آدمی کو گزرنا پڑے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی ایمان کو نہ ٹھکرا دے. محترم حضرات، میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فتنے کا دور چل رہا ہے، آدمی جدھر بھی دیکھے فتنہ ہی فتنہ ہے. سبحان اللہ، ایک مومن کے لیے ایمان کو بچانا بہت ہی خطرہ ہو چکا ہے، بہت ہی اس کے لیے مشکل ہو چکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ ایمان کو بچانا گویا کہ شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا. تو سبحان اللہ، مومن کے لیے چاہیے کہ وہ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اس کی حفاظت کے لیے ان سب تدابیر کو اپنائے جن کے ذریعے سے وہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. محترم حضرات، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے آج ہم جس وطن میں زندگی گزار رہے ہیں، جس وطن میں ہم بس رہے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف وہ سازش رچیں. مختلف ایپس بنائے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں. جی ہاں، میں نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑھا کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ 8 لاکھ تقریباً 8 لاکھ مسلم لڑکیوں کو جو ہے ہندو بنا لیا گیا. ہندو لڑکوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ رپورٹ ہے جو رجسٹریشن کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور رپورٹ ہے. کسی نے کہا کہ 40,000 لڑکیوں نے
ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو چکی ہیں، تو سبحان اللہ ایسے مرحلے میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے مرحلے میں ایک باپ ہونے کے خاطر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک بھائی ہونے کے خاطر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ چلیے ہم قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں گاہے بگاہے ان کی زندگی میں وہ نصیحت ملے گی جو نصیحت انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک انمول نصیحت کیا ہے کہ دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے موت سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم شرک نہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، تم شرک نہ کرنا، تم شرک نہ کرنا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح آئیے یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا موت سے پہلے۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے موت کا وقت قریب ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے جواب میں کہا ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے جو الہ ہیں، جو پروردگار ہیں، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس طرح حضرات آپ جتنے بھی ان کی سیرتیں پڑھتے رہیں گے انبیاء علیہم السلام کی، اس طرح کی بات آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کیا الفاظ کا ذکر کرتے ہیں سنیے۔ کہا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اس بلد کو، اس شہر مکے کو یا اللہ تم محفوظ جگہ بنا دے، تو انہوں نے اور مزید کہا کہ اے پروردگارا مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو تو اصنام کی عبادت سے بچا۔ جی ہاں، غیر اللہ کی عبادت سے بچا، یعنی شرک سے بچا، یعنی کہ توحید کو تھامے رکھنے کی تو مجھے اور میری اولاد کو توفیق دے۔ تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے گھر میں سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توحید کا درس دیں، اپنے گھروں میں توحید کو کس طرح تھام کر رکھنا چاہیے اس کا درس دیں۔ حضرات آئیے میں آپ کو بالاختصار مختصر سے وہ اسباب بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے آدمی، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کچھ اسباب ہیں، ہمیں ان کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں اور جسے چاہے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت قدمی دیتے ہیں، مومنوں کے قدم کو ثابت کر دیتے ہیں، جمع کر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی مصیبت کو دیکھ کر ہمت نہیں ہار جاتے، کبھی بھی کسی مصیبت کو دیکھ کر ہمت نہیں ہار جاتے۔ اور کیا ہوگا؟ یہ حال ان کا دنیا میں بھی ہوگا اور اسی طرح آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، وہ ثابت قدم رہے گا۔ اور آخرت میں مومن ثابت قدم کس طرح رہ سکتا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ وہ سب مراحل آخرت میں جب ایک آدمی کو گزرنا پڑے گا، حساب و کتاب وغیرہ، اور اسی طرح جب فرشتوں کا حضور ہوگا، فرشتے آ کر سوال کریں گے، تو ایسے موقع پر بھی آدمی جو ہے ثابت قدم رہ سکتا ہے، ایک مومن جب اس کے دل میں ایمان ہو۔ اسی طرح حضرات دعا کی جب بات آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ادعیہ میں، اپنے دعاؤں میں ایمان کو بچا کر رکھنے کی دعائیں کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے ہیر پھیر کرنے والے، تو اپنے دل کو دین پر قائم رکھ، دین پر جمع کر رکھ، مضبوطی سے رکھ. محترم حضرات، یہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ما كان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ دعا کون سی دعا ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ذکر کیا، کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر میرے دل کو یا اللہ تو جمع کر رکھ. محترم حضرات، اس کے بعد ان دعاؤں میں سے جن دعاؤں کو ہمیں اپنانا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگارا ہدایت دینے کے بعد تو میرے دل کو پھیر نہ دے، تو میرے دل کو جمع کر رکھ. تو حضرات، ان دعاؤں کی ہم سب کو پابندی کرنے کی بہت اور سخت ضرورت ہے. سورہ فاتحہ کو لے لیجئے، سورہ فاتحہ میں تو دعائیں کلمات بھی بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا تو صراط مستقیم پر چلنے کی تو مجھے ہدایت دے. یہاں سوال آ سکتا ہے کہ آدمی تو ہدایت یافتہ ہے، اس کے باوجود کیوں وہ ہدایت کی دعا کر رہا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ بار بار ہدایت کی دعا مانگے تاکہ وہ ہدایت پر جم کر رہے، تاکہ وہ ہدایت سے پھیر نہ جائے. اسی طرح حضرات، دوسرا سبب جس کے ذریعے سے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید سے اپنا تعلق آدمی مضبوط کر لے. قرآن مجید کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کرے. جب آدمی کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ مل کر ہو، جڑ کر رہے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے. کس طرح آدمی ایمان کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے؟ اگر وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں کہا ہے، اس میں سے میں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك. کفار نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں اتر رہی ہیں آپ پر، ایسا کیوں نہ ہو کہ پوری آیتیں، پورا قرآن مجید ایک ساتھ اتر جائے. اللہ رب العالمین نے کہا كذلك، اسی طرح لنثبت به فؤادك، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو مضبوط رکھیں. تو حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا لنثبت به فؤادك، کہ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو، تمہارے دلوں کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق دور نہ رہے بلکہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے. حضرات، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گواہی نہ دے. قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے کہ اے پروردگارا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر رکھا تھا. ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر گرد و غبار رہتا ہے. سبحان اللہ، بہت سارے گھر تو ایسے ہیں کہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سوچ کر تدبر کے ساتھ اگر آدمی پڑھے گا تو اس کی زندگی میں واقعی تبدیلی آ سکتی ہے. محترم حضرات، اسی طرح آئیے وہ اسباب جن کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے واقعات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں گے، تمہارے ایمان کی مضبوطی مل سکتی ہے. محترم حضرات، اسی طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عقل مندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو پڑھ کر
ان سے حفاظت، ان سے عبرتیں حاصل کرتا ہے، نصیحتیں حاصل کرتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. اس کے بعد چوتھا سبب جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے دلوں کا محاسبہ، اپنے ایمان کا جائزہ، اور اس بات کو بار بار یاد دلانا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر آدمی یہ دل میں رکھے اور 24 گھنٹہ گزارے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آدمی اپنے ایمان سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا، ایمانداری کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے. محترم حضرات، سورہ الحاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ جب بندے کو اس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد وہ اپنے دوستوں احبابوں کے سامنے جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ میرا عمل نامہ ہے، میرا عمل نامہ ہے جو مجھے ملنے ہی والا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور میں یہی گمان کر رہا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ملنے والا ہے، مجھے ملنے والا ہے، اور میں اس وقت کو پانے والا ہوں. تو اس وقت کو پانے کے لیے آدمی کو چاہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یاد کو تازہ کرتے رہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے. اسی طرح حضرات، پانچواں سبب یہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ ہے شیطان کو اپنا حقیقی دشمن مان لیں. شیطان کو اپنا حقیقی دشمن مان لیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت غافل ہو جاتا ہے کہ چلو اب تو تھوڑی دیر کے لیے ایک کام کر لیتا ہوں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. یہی شیطان کا جو ہے نا بہت بڑا حربہ ہے جو آدمی کو دھوکے میں رکھ کر گمراہ کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ شیطان کو کبھی ایک پل کے لیے بھی یہ بھول نہ جائے کہ وہ میرا دشمن ہے، ہمیشہ اس کو دشمن ہی سمجھ کر زندگی گزارے اور اس کی باتوں پر نہ آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو. فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو. اسی طرح حضرات، ایک اور سبب جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، صحبت صالحین، کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ایمانداروں کی صحبت میں اگر آدمی رہے گا تو اس کا ایمان تازہ ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. محترم حضرات، اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں، جی ہاں اسی طرح آیتیں بھی ہیں. تو میں آپ کے سامنے 2-3 نصوص رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی کو چاہیے، المرء علی دین خلیل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ کس سے وہ مل رہا ہے یہ دیکھے، کس سے وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جی ہاں، اسی طرح سورہ فرقان ہی کے اندر آدمی جو ہے قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ ہے افسوس، میں کیوں اس فلاں آدمی کو میں نے دوست بنا لیا اور فلاں آدمی کو دوست نہیں بنایا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی افسوس سے اپنی انگلی کو کاٹے گا اپنے دانتوں سے، افسوس کرتے ہوئے کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں رسول کے ساتھ رہا ہوتا، میں رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا تو کیا ہی میرے لیے اچھا ہوتا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر کہا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا خلیل نہ بناتا، فلاں آدمی کو میں اپنا جگری دوست نہ بناتا. تو حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ خود صالحین کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ہمارے ماتحت جو ہیں بچے ہوں یا چھوٹے بھائی ہوں، ان کو بھی یہی تعلیم دیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو. نیک لوگوں کے ساتھ اگر رہو گے تو تم نیک ہوگے، اور خراب لوگوں کے ساتھ رہو گے، برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم برے ہوگے. اسی طرح حضرات، ایک بہت ہی اہم سبب اور بہت ہی اہم ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ ہے شرعی علم. دین علم اس کے پاس ہو، آدمی کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، آدمی کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کی زندگی میں اچھائی چاہتا ہے تو اس آدمی کو دین کی سمجھ نوازتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو ہدایت پانا، ایمان پانا، اس سے بڑھ کر اور خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے اور آدمی ہدایت سے ہٹ کر ہے تو سمجھیے کہ وہ تمام خیر سے محروم ہے۔ اسی طرح حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے پروردگارا تو مجھے ایسا علم دے جو علم مجھے فائدہ دے، جو علم مجھے فائدہ دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم جس سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ علم جس سے آدمی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آدمی کو چاہیے فائدہ مند علم تلاش کرے، اگر وہ فائدہ مند علم تلاش کرے گا اور حاصل کرے گا تو آدمی اپنے ایمان اور اپنی دین و شریعت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں اپنے ایمان و اعمال اور دین کو بچانے کے لیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں اور ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کرے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر، الله أعلم بما تصنعون.